کھانے پینے سے تو بچنا چاہیے، مگر اور بھی چیزیں جس سے بچنا چاہیے. اب وہ کیا ہے وہ دیکھو. اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جھوٹ سے بچنا چاہیے. آج غیبت سے پرہیز کے بارے میں. اب دیکھو روزہ رکھتے ہیں نا ہم، تو روزے میں بہت ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ انسان صرف کھانے پینے سے بچے، کھانے پینے سے تو بچنا ہے ہی، مگر یہ خطرناک برائیوں سے بھی بچنا ہے. یہ بیماری ہے سمجھو. کیا ہے اس میں سے ایک بیماری آج میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ ہے غیبت. غیبت کسے کہتے ہیں وہ دیکھو. ابھی رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا، اور ایسا ہوا کہ انہیں اس قدر پیاس لگی کہ جان کا خطرہ پیدا ہو گیا. آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ توڑنے کی اجازت مانگی. آپ نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ انہیں کہو جو کچھ کھایا ہے وہ اس میں قے کر دے. یعنی کہ وہ روزہ رکھی تھی عورتیں، اور ان کو بہت زور سے کیا لگی، پیاس لگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں روزہ ہم توڑ دیں، اجازت مانگی. تو آپ نے ایک پیالہ منگایا، ان کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ انہیں کہو کہ جو کھایا ہے وہ اس میں الٹی کر دیں. جب انہوں نے قے کی تو اس میں خون اور جمے ہوئے خون کے ٹکڑے تھے. لوگوں کو اس پر بے حد تعجب ہوا. تو آپ نے فرمایا ان دونوں عورتوں نے اس چیز سے سحری کی جسے اللہ نے حلال کیا، اور پھر اس چیز سے توڑ ڈالا جسے اللہ نے حرام فرمایا. یعنی غیبت میں مشغول ہو گئی. دیکھو غیبت ایسا سخت ترین گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر فرمایا ہے. جیسا کہ فرمانے باری تعالیٰ ہے اور کوئی شخص ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ وہ تو تمہیں ناپسند ہے. تو دیکھو کسی کی اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس کا عیب بیان کرنا یا اس کو برا لگے، تو یہ سب غیبت ہے. دیکھو کس طریقے کی غیبت کرنے کی وجہ سے وہ دونوں نے جب الٹی کیے تو الٹی میں کیا نکلا، خون اور گوشت کا ٹکڑا. یعنی حضور نے فرمایا کہ تم نے تو روزہ رکھا ہی نہیں، جیسا کہ روزہ تو تمہارا ہوا ہی نہیں. کیوں نہیں ہوا؟ تو وجہ یہ تھی ان لوگوں نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی برائی کی تھی، جسے سن کر اس کو برا لگتا، غیبت کی تھی. اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیالہ بھیج کے بتایا کہ دیکھو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ غیبت کرنے سے انسان کے اندر یہ ساری چیزیں برائی جنم لیتی ہے اور روزے کی نورانیت کم ہو جاتی ہے. تو اب اس سے کیا پتہ چلا کہ ہم کھائیں گے پیئیں گے تو روزہ ٹوٹے گا، ہے نا؟ ایسا تو ہے نا، پکا ہے. مگر غیبت کرنے سے بھی روزہ جو ہے اس کی نورانیت کم ہو جاتی ہے. جو اصل روزے کا مقصد ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ پرہیزگار بنانا، ہے نا؟ تو روزہ رکھنے سے انسان کو دیکھو بدن کے ہر ایک چیز کا روزہ ہے. آنکھ کا بھی روزہ، ہاتھ کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، خیال کا بھی روزہ، ہر چیز کا روزہ. اسی لیے ہمیں کسی بھی شخص کی یا کسی بھی لوگوں کی برائی وغیرہ روزہ رکھ کے نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہی حال ہوگا جو ابھی پہلے تم نے سنا کہ وہ عورتوں نے جو کیا تھا، روزہ رکھ کر غیبت کی تھی. تو آج کا سبق سمجھ میں آیا کہ روزے میں غیبت بھی نہیں کرنا چاہیے. سمجھ گئے؟ ہاں. تو اس سے کیا ہوگا؟ نیکیاں کم ہو جائیں گی، اللہ ناراض ہوگا، اور جو روزے کا اصل کیا ہے، مقصد جو حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اس چیز کو دھیان رکھنا آپ.